اس اجلاس میں، اس فورم میں جانے سے پہلے اور وہاں کل تک بلکہ آج شام تک ایک جو پرسپشن تھا کہ چیزیں ایک وزڈم تو ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دکھائی ہے. گوا گئے، انڈیا گئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ بھارت کے اندر بھی جو زیادہ متوازن اور ذمہ دار آوازیں ہیں کہ وہاں پہ چین موجود ہے، روس موجود ہے، اور بلاول کو دونوں دیشوں سے بھیک جٹانے کا موقع ملے گا. تابڑ توڑ حملے پاکستان کے اوپر کیے، اور جو پہلے 2 سوال میرے سوال سے پہلے ہوئے وہ بھی پاکستان سے منسلک تھے. پھر جب بہتر ہیں اور شاید آگے چل کے اور اچھی ہو سکتی ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان، لیکن ان کے وزیر خارجہ جے شنکر کی جب پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے صحافیوں سے جو سوال کے جوابات دیے تو وہ چاروں طرف سے بوچھاڑ ہوئی، اور وہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو لے کر ہی تھی، اور اس میں ایک بار پھر انہوں نے ہرزہ سرائی کی پاکستان کے خلاف. کس طرح سے دیکھا ان کی اس پوری پریسر کو اور کس موڈ میں دکھائی دی؟ دیکھیے، ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر جو تھے وہ بڑے کمبیٹیو موڈ میں تھے. اگر میں کہوں، میرے اوپر سوال آیا تو ان کو معلوم تھا کہ میں پاکستانی جرنلسٹ ہوں، اور انہوں نے میرے سے یہ سوال لیا تو وہ بڑے انٹرسٹڈ تھے کہ وہ پاکستان کے سوالات کا جواب دے، اور انہوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ آپ آرٹیکل 370 کو تو بھول جائیں، آپ اب یہ ہمیں بتائیں کہ جو آزاد جموں کشمیر کے اندر آپ نے اللیگلی اس کو آکیوپائی کیا ہے اس کا آپ کیا کریں گے. یہاں تک بات کر دی، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو پاکستان کی کریڈیبلٹی ہے وہ فوریکس ریزروز کی طرح، ان کے فوریکس ریزروز کی طرح ڈپلیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ایک بڑے کمبیٹیو اور جارحانہ موڈ میں نظر آئے. تو جب میں نے وہاں کے بھارتی صحافیوں سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی اس کی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگلے ہفتے کرناٹکا کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی جو سرکار ہے ہارنے جا رہی ہے. تو وہ ایک طریقے سے اپنے آپ کی ایک اسٹرینتھ جو ہے وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم ابھی بھی جو ہے طاقتور ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ میں جو وزیر اعظم مودی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کو بچر اور گجرات کہا، تو وہ اب تک ان کے دل میں ہے، اور وہ شاید اپنے باس کو یہ بھی دکھانا چاہ رہے تھے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو واپس جواب دے سکتے ہیں. تیسرا ایک اور جو ایشو سامنے آیا وہ یہی تھا کہ بلاول بھٹو زرداری جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے 2 چینلز کو، انڈین چینلز کو انٹرویو دیا، ایک بی بی سی کو دیا، اور پھر صرف جو ٹریولنگ صحافی تھے جس کے اندر میں بھی تھی ان کو انٹرویو دے کے وہ چلے گئے. انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی نہیں، اور اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ جب تک ہندوستان اگست 2019 سے پہلے کی پوزیشن پہ نہیں آتا کشمیر کے حوالے سے، تب تک سفارتی تعلقات جو ہیں وہ نارملائز نہیں ہو سکتے. یہ سب کچھ جو ہے جے شنکر صاحب سن چکے تھے، اور اس کے رد عمل میں انہوں نے یہ کچھ کہا. مگر اہم بات یہ ہے کہ جس جارحانہ موڈ میں وہ تھے، کافی وہاں پہ جو بھارتی صحافی تھے انہوں نے کہا کہ اٹ واز آؤٹ آف دی آرڈنری، اور اس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیا. سبھی ایک طریقے سے دنگ کے دنگ رہ گئے کہ ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، یہ کتنا اننیسیسری تھا. بہرحال انہوں نے ایک ہی سوال لیا، وہ بھی میرے سے لیا، اور اس کے بعد جو فالو اپ کوسچنز ایک اور پاکستانی صحافی بھی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے جب اپنا ہاتھ کھڑا کیا تو انہوں نے وہ سوال نہیں لیا، اس لیے چونکہ وہ شاید فالو اپ کوسچنز نہیں چاہتے تھے. مگر آج کا جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر نہ کہ صرف انہوں پاکستان کو آڑے ہاتھ لیا مگر چائنا کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک چائنا جو ہے اپنے ٹروپس آسام لداخ سے وڈرا نہیں کرتا تب تک چائنا کے ساتھ بھی ریلیشن شپ جو ہے نارملائز نہیں ہو سکتی. کیا شان ہے ان کی. مکہ گئے، مدینے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے ویسے ہی چل پھر کہتے ہیں وزیر اعظم بنے گا، اور یہ کونسلر بننے کے قابل نہیں ہے، لباس ڈھنگ کا پہنتا نہیں ہے. بھائی وہ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی خواجہ آصف جو ہے وہ اس میں باقی تو جو بھی ہے وہ اپنا مطلب یہ ہے تحقیر لوگوں کی کرتے ہیں خواجہ صاحب جو انہیں نہیں کرنی چاہیے، مگر وہ سوجھ بوجھ تو رکھتے ہیں نا. انہوں نے جناب ویڈیو پہ اپنا بات کی، جو جانا چاہیے نہیں انڈیا اس وقت جانے کی کیا تک ہے؟ کیوں اس وقت انڈیا جانے کی کیا تک ہے؟ یہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بننے سے پہلے جا رہے تھے تو انہوں نے
میں ایک بزرگ نے مجھے کہا، اسے کہا وہاں کیا لینے کے لیے جا رہا ہے؟ اس وقت جائے جب جانے کی ضرورت ہو. کہا بھی ان سے، بہرحال وہ چلے گئے، اور وہ کیا مودی سے کس طرح ملے اور کیا فائدہ ہوا اس کا. بات یہ ہے کہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اول تو آپ تو کہتے ہیں نا، جب ڈسکشن ہو رہی تھی آپ نے کہا ہنا ربانی گھر کو بھیجتے، میں کہتا ہوں ایک ڈپٹی سیکرٹری کو بھیجتے، فارن آفیسر کسی آدمی کو بھیجتے. جب کوئی تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے آپ کے سامنے، یہی تو وقت ہوتا ہے. ہمارے وزیر خارجہ میں عاجزی ہے، انہوں نے اس طرح ہاتھ جوڑ کے نمستے کیا، ایسے جھکے ان کے سامنے، وہ ایسے. اس سے آپ کو پتا ہے اتنی عاجزی ہے. ایک وقت ایسا بھی ہے، ایک وقت ایسا بھی ہے جس میں فخر کی اجازت ہے. فخر کتنی بری چیز ہے. میدان جنگ میں دشمن کے سامنے کمزوری کا مظاہرہ کرنا جو ہے وہ بزدلی ہے. انکساری نہیں، انکساری اور چیز ہے. انکسار آپ کا اس وقت مظاہرہ کریں جب نارمل حالات ہوں یا آپ طاقتور ہوں. اس وقت تو اس کا سمبل ہے صلاح الدین ایوبی. اس کا واقعہ یہ ہے کہ قائد اعظم پنڈی میں علامہ مشرقی کے ساتھ وقت طے ہوا، وہ گئے، وہ بیٹھے رہے. اب فرض کیجئے 4 بجے کا وقت ہے، وہ خیمے لگے ہوتے تھے، ٹیلی گرام پہ ملاقات طے ہوتی تھی. بیٹھے رہے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ گزر گئے، ایک لفظ آپ نے نہیں کہا. وہ تو خیر ان کا وقت اور آئے گا ہوتا نہیں تھا، وہ سوچتے رہتے تھے کسی چیز پہ. دین ہی اسٹوڈ اینڈ سیڈ ٹو منٹو صاحب تھے، وہ سینیٹر بھی بعد میں بنے، کہ آئی تھنک ہی از بزی، اور کبھی اس کو مینشن تک نہیں کیا. پھر وہ اگلے چند برس کے بعد آیا تو منٹو جو ہے وہ مسلم لیگ کے رضاکاروں میں کھڑے تھے، نیشنل وہ جو گارڈز تھے مسلم لیگ کے، تو مسکرایا اور کہا مجھے معلوم تھا ایک دن تم ہم سے عامل ہو گے ینگ مین. ویسے وہ بلاول نے وہاں پریس کانفرنس بھی تو کی، بڑی شان و شوکت. کیا پریس کانفرنس، ایک مائک رکھا ہوا ہے اور وہ پاکستانی جرنلسٹ جس نے وہ ساتھ لے گیا تھا، انڈین میڈیا نے ایک طرف تو اس کا بائیکاٹ ہی کر دیا اس کی پریس کانفرنس کا، دوسری طرف ریڈیکول کیا. تو وزیر خارجہ نے کیا بیان دیا وہ آپ نے پڑھا تھا ابھی تو کچھ دیر پہلے. ہاں، ان کے وزیر خارجہ نے کہا، شنکر صاحب نے، کہ پاکستان از پروموٹر آف ٹیررزم. مین انڈسٹری ٹیررزم کون کر رہا ہے بلوچستان میں اور قبائلی پٹی میں کون کر رہا ہے؟ وہ ایک زیادہ ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کریں گی، اور جو ان کی سیاسی قیادت ہے موجودہ اس پہ زور ڈالیں گی کہ وہ ایک زیادہ ذمہ دارانہ اور میچور بیہیویئر کا مظاہرہ کرے، اور جو امن کی کوششیں ہیں علاقائی حوالے سے، عالمی تنظیموں کے حوالے سے، ایس سی او کے حوالے سے، پاکستان کا جو انیشیٹو ہے اس کو وہ ریسیپروکیٹ کرے اور ویلکم کرے، رادر دین کہ اس ایس سی او کے فورم کو بھی وہ پولیٹیسائز کریں. اور تصدیق کی جا رہی ہے، بھی کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان وہاں پہ بھیک مانگنے آیا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف ہم بڑی مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں، ہماری تو نظریں بیچ سے نہیں ہٹ رہی ہیں. ہم تو بتا رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ سب کچھ بڑا اچھا ہے، اور بلاول صاحب خود بھی بڑی مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں. انہوں نے وہاں سے ایک ویڈیو بھی بنائی اور اس ویڈیو میں بتایا کہ آج کیا کھانے میں کیا ہوگا، لنچ کیا ہوگا، میٹنگ کیا ہوگی، اور اس کے اوپر بھی اس رپورٹ کے اندر بھی اور دیگر جو بھارتی میڈیا کی رپورٹس ہیں اس میں بھی مذاق اڑایا گیا. اگین جس طرح میں نے کہا کہ ہماری تو خواہش ہے کہ ہم بڑی مثبت رپورٹنگ کریں، لیکن وہ جو ہمارے میزبان ہیں کیا ان کا رویہ ایسا لگ رہا ہے آپ کا، جیسے لگ رہا ہے جیسے میزبانوں کا ہونا چاہیے؟ وہ جس قسم کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کے جو وزیر خارجہ کی باڈی لینگویج آپ دیکھ لیں، جس وقت وہ بلاول صاحب کو ریسیو کر رہے تھے اور دیگر جو معزز وزراء خارجہ ہیں ان کو ریسیو کر رہے تھے، اس میں آپ کو صاف فرق نظر آئے گا. ایک میزبان کا رویہ تو ایسا نہیں ہوتا. اور دوسری بات